السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہ کے فضل سے ہم چوتھا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ پارہ سورہ آل عمران آیت 92 سے سورہ نساء کی آیت 23 تک مشتمل ہے۔ اس پارے کا آغاز اللہ کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب سے ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال بیرہا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال بیرہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور پھر ہے کہ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل حضرت یعقوب نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد آیات 95 سے 97 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بقول اقبال کے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ بہت برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہے، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ پھر آیات 98 سے 115 میں ہے کہ اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی واضح ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، اور تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اور ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جب کہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ جو کوئی اللہ سے یعنی اللہ کے کلام سے چمٹ جائے اس کو تو ہدایت ہوگی صراط مستقیم کی طرف، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پس تم اللہ کے فضل و
کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا چاہیے، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ بقول اقبال، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی۔ انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کہ قیامت کا دن۔ اور پھر اگلی آیات میں ہے کہ جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑے سے ستانے کے۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یقیناً یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ ان آیات میں اہل صالحین کے بعض افراد کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، تو جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ پھر آیت 116 سے 120 میں ہے کہ کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے اور اسی میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ کفار دنیا کی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند و تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کفار سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔
یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو کہ مر جو اپنے اس غم و غصہ میں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے واقف ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر آیات 121 سے 180 تک غزوہ احد کے واقعات اور حالات پر ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا، جو کہ نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ رسوا ہو کر لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر آیت 130 سے 139 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے اجتناب کرو اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ اپنے اس فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن صرف بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آیت 140 سے 160 میں ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر میں ان کو ہار ہوئی تھی، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے اللہ مومنوں کو بھی جانچ لیتے ہیں اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، اور دنوں کے پھرنے میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔
کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔ ہاں، اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کی آگے سرنگو ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو گیا ہو تو اسے معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے۔ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر آ پڑے۔ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ غزوہ احد کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بردبار ہے۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا، کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔
پھر 161 سے 188 آیات تک میں ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن۔ پھر ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ در حقیقت اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، جب ان میں اٹھایا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے جو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہوا انہیں کتاب و حکمت کی، اور یقیناً ان سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو وہ لازماً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں وہ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے، اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن صادق ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے جب تک کہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق میں ڈالے جائیں گے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے اپنی واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتہ نہیں ہونا اور صبر اور تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین، عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں مصروف رہا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ مزید ارشاد ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تم کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ قرآن کریم کو زینت دینے والی یہ صورت ہے۔ اس کے بارے میں سنن دارمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی ہے۔ اس کی 176 آیات ہیں، مدنی سورہ ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار ہے۔ اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری وجہ عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کا عروج ایمان سے مشروط ہے۔ بقول اقبال کے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر آیت 2 سے 23 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کرو اور ان کے لیے پاکیزہ عمدہ مال کو اپنے ردی مال سے نہ بدلو، نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو 2 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ جب حاضر ہو تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں نہ حق، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی۔ اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا بھی اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اس طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔
یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے وہ بڑی کامیابی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ الواجب الادا قرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو جو کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد غیرت کے نام پر قتل کے بارے میں اللہ کا حکم ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 لوگوں کی گواہی لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھے جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو، ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو۔ کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑھی ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا ہو۔ اگر تم نے ان بیویوں سے تعلق قائم نہ کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلبی سگے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تم بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو گزر چکا ہو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں پر 4تھا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں پسندیدہ چیز خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی شخص نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرے۔ اب ہم کیا خرچ کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب خود سے ملے گا۔ پھر ہمیں اس بات کی حرص اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اللہ کی فرما برداری کی اور ایمان کی حالت میں ہو۔ اس پارے میں ہم نے صالحین اور متقین لوگوں کی چند صفات دیکھی کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے دوڑنا، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، درگزر کرنا اور توبہ کرنا۔ ان کو سننے کے بعد ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو خود اس کے ارد گرد بھی نیک لوگ آ جائیں گے،
اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ اسلام کی حالت میں موت ہو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، فرقہ واریت سے بچیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ سب سے بڑی اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے، سب اللہ کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ہمارا کچھ نہیں، بس امانتیں ہیں جن کو لوٹانا ہے۔ اس سورہ میں جنگ احد کے واقعات سے ہمیں کئی اہم سبق ملے ہیں کہ جب انسان اپنے اصل مقصد کو بھلا کر دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے تو یہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی اس کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ جنگ احد ہمیں اس کی ایک واضح مثال دیتی ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی پسپائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک خاص مقام پر تعینات تھے، مال غنیمت کی طرف مائل ہو کر اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کو پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع ملا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ در حقیقت یہ نقصان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے لیے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ سورہ نساء میں عمل کے پوائنٹ یہ ہیں کہ ہمیں لوگوں کو جو کہ ایمان لائے ہوں اپنے سوا کسی کو یعنی دلی دوست نہ بنایا جائے، اور انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مومنین کا دلی تعلق صرف تقوی والوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا کسی نہ کسی طرح ان کا کچھ نہ کچھ رنگ ضرور اپناتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات 191 اور 200 پڑھتے۔ اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء کے جو پوائنٹ ہیں کہ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، رحم کے رشتے نبھانے کے لیے بھی تقوی اختیار کریں، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا لازم ہے تاکہ بڑے ہونے پر وہ اسے استعمال کر سکے۔ وراثت کے علم کو علم الفرائض کہا گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے، اس میں میت کے قرض اور وصیت کے معاملے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس کو پہلے ادا کیا جائے اور اس کے بعد وارثین کا حق ادا کریں۔ اللہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بندے کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ پھر اس میں نسب کے رشتے بتائے گئے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اس کو طول مت دیں۔ پھر ہے ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا وعید ہو اور اللہ کا غضب بتایا گیا ہو یا ان پر اللہ نے لعنت کی گئی ہو۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت کے حقوق دیے ہیں، دور جاہلیت میں یہ حقوق نہ تھے۔ کیا ہم اب بھی دور جاہلیت میں ہیں؟ یہ ہم سب کو جائزہ لینا ہے۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں سب کو معلومات ہونی چاہیے۔ بخل سے بچیں، دینے والی بنیں۔ اللہ ذرا بھر نیکیوں کو بھی کئی گنا بڑھاتا ہے اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔